حضرت امام احمد بن حنبل یہ غوث پاک کے امام ہیں. غوث پاک سے ایک صاحب نے پوچھا یا غوث یا شیخ یا سیدنا، اے ہمارے سرکار، احمد بن حنبل کے عقائد سے ہٹ کر کوئی اللہ کا ولی تھا؟ غوث پاک سے پوچھتا ہے پوچھنے والا. پیران پیر جواب دیتے ہیں لم یکن ولا یکون، تھا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں. احمد بن حنبل کی سوچ سے ہٹ کر کوئی اللہ کا ولی تھا بھی نہیں ہوگا بھی نہیں. یہ کون فرماتے ہیں؟ ولایت بانٹنے والے غوث اعظم، ولیوں کے سلطان، سلطان الاولیاء فرماتے ہیں. احمد بن حنبل تشریف فرما تھے رضی اللہ عنہ. تو ایک آدمی آیا اگر پوچھنے لگا یہ کیا صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھائیے، آپ کچھ بولیے. یہ سن کر آپ منہ موڑ لیتے ہیں، جواب دیتے نہیں. کون؟ احمد بن حنبل. تو ایک صاحب نے کہا یا امام، یہ پوچھنے والے ہاشمی ہیں، پوچھنے والے ہاشمی ہیں، بنو ہاشم سے. یہ بولنا تھا فوراً ان کی طرف ہو گئے. یعنی ہاشمی ہیں، مصطفیٰ کے خاندان سے نسبت ہے، مصطفیٰ کے خاندان والے ہیں، اب میں منہ موڑ نہیں سکتا. فوراً ان کی طرف ہو گئے. بولے فرمائیے کیا؟ نہیں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، کچھ جواب دیجئے اس کے بارے میں. یہ سن کر امام احمد بن حنبل اپنا کلام نہیں سناتے، خدا کا کلام سناتے. فرماتے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، وہ پردہ فرما چکی ہے. ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پریشانی کیا ہے؟ کیوں دخل ہے؟ تم سے سوال ہی نہیں ہے نا. پھر کیا مانا؟ ان کے احکام کے بارے میں سوال ہے. وہ جو آرڈرز کرے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہے. بادشاہوں کے اعمال کے بارے میں چماروں سے سوال نہیں ہوتا بھائی. بادشاہ جو آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، چمار سے پکڑ کے پوچھتے ہیں. ایک ملک ہے انڈیا، انڈیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ تو ہے ہی نہیں ہے، جو بادشاہ ہوتا تھا ایک زمانے میں، بادشاہ وہ انڈین ہی ہوگا، افغان والا انڈین بادشاہ انڈین. اور انڈیا میں جو دھوبی ہوتا ہے انہیں بھی انڈین، جو انڈیا کا درزی ہے وہ بھی انڈین، انڈیا کا چمار سینے والا وہ بھی انڈین، انڈیا کا کوئی چور ہے انہیں بھی انڈین. اسے انڈین بولیں گے، اسے بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے. اور جو بادشاہ ہے وہ بھی انڈین. انڈین میں فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح اسلام ایک کنٹری ہے، اسلام ایک ملک ہے، اور اس ملک کے جو بادشاہ ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ، اور اس ملک کے چمار ہم ہیں. تو چمار کو بادشاہوں کی جوتیاں سینے کا کام ہے. چمار کو بادشاہوں کے فیصلوں میں دخل دینے کا حق نہیں. جب چمار بادشاہوں کے فیصلوں میں حق کرتا ہے وہ بے وقوف چمار ہو جاتا ہے. کہ چمار سے جا کر بولے کیا بھائی وہ بادشاہ کیا بولا؟ بادشاہ کہتے بھائی چھوڑو نا، میں جیتا ہوں، 4 پیسے کماتا ہوں، عقل تو میرے اب تک سلامت ہے، اتنی عقل ماری نہیں گئی بادشاہوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی. جب میں بادشاہوں کے بارے میں فیصلہ کرنے لگوں گا مجھے اب یہاں بھی بٹھانا نہیں، دواخانے میں بند کر دینا وہ جیوانوں کے، بولے گا نہیں. چمار تو ہے مگر عقل تو سلامت ہے تیری. چمار بیٹھ کے بولتا ہے وہ بادشاہ جو کرا صحیح نہیں، یہ بادشاہ جو کرا وہ صحیح ہے، اس نے جو کیا وہ صحیح. کیا بولیں گے؟ آپ کو یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، چپل سینا نہیں چاہیے تھا، آپ کو وہاں بیٹھنا تھا، بول کے ہنسیں گے نا. اسی طرح ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین کرام رضوان اللہ، ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جوتیاں سینے کا کام ہے. انہوں نے جو آرڈر کیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے. ان کے فیصلوں میں دخل دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہی نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یہ جواب دیا ان کے فیضان سے، غوث پاک کے فیضان سے. یہاں میں اور ایک شرح کرتا ہوں ان کے ارشاد کی شرح. جواباً امام احمد بن حنبل نے جو آیت سنائی ہے
وہ آیت اللہ نے بعض لوگوں کی باتوں کے جواب میں اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلك امۃ قد خلت لها ما كسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے اولاد سب یہود و نصارہ تھے۔ تو کس پر اعتراض ہوا؟ انبیاء پر۔ انبیاء پر اعتراض ہوا تو جواباً اللہ فرماتا ہے وہ ایک جماعت تھی گزر چکی۔ اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء پر اعتراض ہوا تو اللہ فرماتا ہے وہ ایک جماعت تھی گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نا، اللہ اکبر۔ صحابہ پر اعتراض ہو تو وہ آیت پڑھتے ہیں، بتا رہے ہیں صحابہ کرام مظاہر انبیاء ہیں، صحابہ کرام جلوہائے انبیاء ہیں، صحابہ کرام خلفائے انبیاء ہیں۔ ان پر اعتراض کرنا بہت بڑی بدمعاشی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے ادب سے مالا مال رکھے۔